افمن یخلق کمن لا یخلق، تو کیا بھلا وہ جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے ویسا ہو جائے گا، کیا اس کی طرح ہو جائے گا جو پیدا نہیں کرتا؟ یعنی وہ بھی مانتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ ہمارے سفارشی ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہمارے سفارشی ہیں، باقی یہ کہ تخلیق وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیے ہیں یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، وہ ہستیاں جو پیدا نہیں کرتی کیا وہ برابر ہو جائیں گی اس کے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے؟ افلا تذکرون، تو کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، سوچتے نہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو پورا نہیں کر سکو گے، احصاء نہیں کر سکو گے کہ بے شمار نعمتیں تو وہ ہیں جن کا تمہیں شعور اور احساس ہی نہیں ہے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم اعلان کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، انہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی، وہ نہیں پیدا کرتے کوئی بھی شے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں ملائکہ ہوں تو مخلوق ہیں، انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں، رسول ہیں تو مخلوق ہیں، اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں، کون ہے کہ جو مخلوق نہیں ہے؟ ایک خالق، باقی سب مخلوق۔ اموات غیر احیاء، پھر وہ فوت شدہ ہیں، اب زندہ نہیں ہیں۔ اولیاء اللہ ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اب ظاہر بات ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عالم ارواح میں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی چیز ان تک پہنچانا چاہے پہنچا دے، لیکن یہ کہ اس طریقے سے جس طریقے سے زندگی کے اندر تم زندہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو ایسے تو نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں خود یہ پتہ نہیں ہے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ عالم برزخ میں جو بھی ہیں، ظاہر بات ہے کہ قیامت کا وقت تو نہ ہمیں معلوم ہے کہ کب ہوگی، نہ انہیں معلوم ہے کہ کب اٹھایا جائے گا۔ الہکم الہ واحد، دیکھو تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہ ایک الہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو وہ لوگ کہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، منکرۃ وہم مستکبرون، وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں، وہ اس کو قبول کرنے میں جھجکتے ہیں اور ان کے اندر استکبار پیدا ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ آخرت سے جو لوگ منکر ہیں اس کا کیا یہ چین کیا ہے، قرآن کا آرگومنٹ اصل میں کیا ہے، لائن آف آرگومنٹ۔ قرآن کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جس شخص کی فطرت ابھی سلیم ہے، اس کے اندر ایک اخلاقی حس ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ اگر اچھائی اور برائی کی تمیز انسان کے اندر موجود ہے تو اس سے لازماً نتیجہ نکلے گا آخرت کا تصور۔ اچھائی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، برائی کا برا ملنا چاہیے۔ گندم از گندم برویت، جو سے جو، جو کہ اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی، یہاں برعکس ہو رہا ہے اکثر و بیشتر۔ بہت ہم نے زور مارا، کسی قاتل کو سزا دینا چاہتے ہیں، اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ فرض کیجئے کہ قاتل جو ہے وہ تو بوڑھا تھا اور قتل کیا اس نے جوان آدمی کو، وہ جوان آدمی کی بیوی جوان بیوہ ہوئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے یتیم ہو گئے ہیں۔ یہ جو تھا 70 برس کا، یہ تو کھا پی چکا، سب کچھ زندگی گزار چکا، کیا اس کی زندگی اس زندگی کا بدل ہو سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ پھانسی دے دیں، لیکن یہ اس کے جرم کا بدلہ نہیں ہے، اس کا ہم وزن تو بدلہ نہیں ملا، اس کو کیا نقصان ہوا؟ بوڑھا تھا، ویسے بھی جلدی مرنے والا تھا، اور یہ جوان آدمی تھا، اس کے بچے جو ہیں یتیم ہوئے، کہاں کہاں اس کے اثرات پہنچیں گے۔ پھر یہ کہ ایسے شخص کا بھی پھانسی چڑھنا بھی تو کوئی آسان کام نہیں ہے، جرم ثابت ہو، گواہی ملے، وکلا بھی ہار جائیں، رشوتیں بھی نہ چلتی ہوں، تب کہیں جا کر پھانسی ہوگی اس کو۔ لیکن پھانسی بھی ہوگی تو کیا اس کے جرم کے ہم وزن سزا مل سکتی ہے؟ ناممکن۔ تو کوئی اور عالم ہونا چاہیے اور اس عالم میں بھرپور بدلہ ملے۔ یہ ہے اب جس کے اندر یہ احساس ہوگا، پھر وہ کچھ نہ کچھ سوچے گا، غور کرے گا، کوئی بات اس سے کوئی شخص کہتا ہے تو اس کو توجہ سے سنے گا۔ جس کے دل میں یہ نہیں ہے، استغنا ہے کسی خیر اور شر کے تصور سے، وہ بالکل اپنے آپ کو آزاد کر چکا، آخرت کا کوئی خوف نہیں۔ اب اس کے سامنے آپ لاکھ بین بجاتے رہیے، اس کو حکیمانہ درس دیتے رہیے، اسے بار بار جھنجھوڑیے، سکھائیے، پڑھائیے، وہ تو وہی رہے گا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ وہ بات ہے جو کہی گئی ہے فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، منکرۃ، ان کے قلوبہم منکرۃ، ان کے دل جو ہے وہ منکر ہو جاتے ہیں، وہ دل جو ہے ان کے اندر قبول حق کی صلاحیت نہیں رہتی، وہم مستکبرون، اور ان میں تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔
لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس میں ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ کہ وہ چھپاتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، یقیناً وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کے رب نے کیا نازل کیا، یہ محمد کہہ رہے ہیں مجھ پر کلام نازل ہوا ہے، آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں، آپ نے کچھ سنا ہے ان سے قرآن؟ قالوا اساطیر الاولین، انہوں نے کہا ایسے ہی پچھلے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اگلے زمانے کی باتیں ہیں، سنی سنائی کہیں سے کہ سیکھ سکھا کر وہ ہم پر خامخواہ دھونس جما رہے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ یہ اٹھائیں اپنے بوجھ، گناہوں کے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن۔ یعنی یہ جو ان کا دل جو ہے اس طریقے سے اس حق کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اپنے سارے گناہوں اور سرکشی کا پورا پورا بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں، اور نہ صرف اپنے بوجھ اٹھائیں، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ لوگ تو آتے ہیں ان کے پاس، یہ دانشور ہیں، ان سے پوچھیں جناب آپ نے کچھ سنا، محمد نے آج فلاں کلام پیش کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ انلائٹنڈ لوگ ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ دانشور ہیں، ان سے پوچھا جائے جا کر۔ اب وہ کہیں نہیں جی کوئی نہیں، ایسی باتیں ہیں، کچھ سنی سنائی من گھڑت سی باتیں ہیں، پرانے قصے کہانیاں، کچھ نہیں، خاص بات نہیں۔ عام آدمی شاید ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے پھر انہیں کی بات کو مان لے گا، تو گویا کہ اس کی گمراہی کا بھی ذریعہ یہ بن گئے، تو اپنی گمراہی کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ، جنہیں گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ ہو جاؤ بہت ہی برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے اسی طرح کی چالیں چلی تھیں، اسی طریقے سے ہمارے نبیوں کی مخالفت کی، ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی کوشش کی۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ تعالی حملہ آور ہوا ان کے قلعوں پر، ان کی گھروں پر، ان کی جڑوں سے، یعنی اللہ کا حکم جو آیا تو وہ ان کی جڑوں پر، بنیادوں کے اوپر آ کر، اور بنیادوں سے اسے اٹھا کر ان کے گھروں کو اور ان کی قلعوں کو تلپٹ کر دیا۔ فخر علیہم السقف، پھر اس کی چھت ان کے اوپر آ گری۔ یہی جو جعل عالیہا سافلہا ہم پڑھ چکے ہیں، جو سدوم اور عمورہ کی بستیوں کے ضمن میں، اور یہ بہت سی قوموں کے ساتھ ایسے عذاب آئے ہیں، یہ نہ سمجھیے، یہ تو چونکہ قرآن مجید میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف انہی اقوام کا تذکرہ ہے کہ جن سے اہل عرب واقف تھے، انہی کے آس پاس، کوئی جنوب میں، کوئی شمال میں، کوئی مغرب میں، کوئی آس پاس جو قومیں آباد تھیں ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے، ورنہ یہ کہ رسول اور بھی آئے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کی طرف ہم نے ہادی بھیجے۔ چنانچہ ہندوستان میں بھی جس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے، جو اب ہریانہ کہلاتا ہے، وہ ضلع حصار، اس میں مختلف مقامات پر تھیڑ تھے بڑے بڑے، یعنی سیاہ رنگ کی راکھ کے ٹیلے بڑے بڑے، ان کو کھودتے تھے، ان میں سامان نکلتا تھا، معلوم ہوتا تھا یہ بستیاں تھیں کبھی کسی زمانے میں، اور ان کے اوپر یہ عذاب الہی آیا، جیسے پومپیائی پر آیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاوا برسا اور پوری کی پوری بستی جو ہے اس لاوے کے اندر دب گئی۔ اسی طریقے سے اس علاقے میں کوئی رسول آئے ہیں، اور سرسوتی دریا یہاں کا ہوتا تھا بہت بڑا، وہ دریا بھی غائب ہو گیا ہے۔ دریائے گنگا جو ہے ہندوؤں کے نزدیک جو مقدس ہے، یہ بہت بعد کی شے ہے، اصل جو ان کا مقدس دریا تھا وہ سرسوتی تھا، اور وہ غائب ہو چکا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب اس کی وہ تلاش کر رہے ہیں، یہی علاقہ جس میں سے ہو کر وہ دریا سرسوتی گزرتا تھا، اور معلوم ہوتا ہے چونکہ یہ مکاشفہ بھی ہے کہ یہ جہاں حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر مدفون ہیں، یہ وہی علاقہ ہے مشرقی پنجاب کا، تو یہاں آس پاس کچھ مکاشفات، کچھ لوگوں کو 30 انبیاء دفن ہیں اس علاقے کے اندر، اور معلوم ہوتا ہے کہ رسول وہاں بھیجے گئے تھے، اس قوم کے اوپر پھر عذاب آیا ہے، وہ تلپٹ ہوئی ہیں وہ بستیاں، اور اب ان کے وہ تھیڑ کھڑے رہ گئے ہیں، وہ جو ہیں بڑے بڑے ٹیلے ہیں جن کو اب کھدائی کر رہے ہیں تو نیچے سے بستیاں برآمد ہو رہی ہیں، تو یہ ہوتا رہا ہے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ان کی جو عمارتیں تھیں ان کی بنیادوں کے اوپر اس نے حملہ کیا۔ فخر علیہم السقف، اب ظاہر بات ہے نیچے سے بنیاد ہلا دی جائے گی تو چھت جو ہے سر کے اوپر آئے گی کہ نہیں۔ من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ان پر عذاب آ دھمکا اس راستے سے جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، اور پھر ابھی مزید جو ان کی رسوائی ہونی ہے وہ تو قیامت کے دن ہوگی۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، انہیں رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہے وہ آپ کے شریک، وہ معبود جن پر غرہ تھا، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے، وہ کہاں گئے وہ پتے جن کے بارے میں تمہیں سخت حمیت تھی، تشاقون فی،
جن کی وجہ سے تم مارنے کو دوڑتے تھے جو بھی ان کی نفی کرتا تھا، ان کی تکہ بوٹی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے. اتنی حمیت، اتنی غیرت اپنے معبودوں کے لیے تمہارے اندر تھی. یہ تمہارے من گھڑت معبود اب وہ کہاں گئے؟ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین. جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ کہیں گے یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی یعنی بد نصیبی بدبختی کافروں ہی کے لیے ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں. نہ اللہ یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، نہ نیکی کا خیال ہے، کچھ نہیں ہے، لگے ہوئے ہیں اپنی عیش پرستیوں میں، نفس پرستیوں میں. اس حال میں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، فلق السلام، اس وقت پھر وہ اسلام پیش کریں گے اور اطاعت قبول کریں گے. ما کننا نعمل من سوء، نہیں ہم تو کوئی برے کام نہیں کر رہے تھے. فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے. بلا، وہ فرشتے کہیں گے ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے. فلبئس مثوى المتکبرین، اور یقیناً متکبرین کے لیے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، جو اہل تقوی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں وہ اخلاقی حس جو ہے وہ بیدار ہے، ابھی ان کی روح جو ہے وہ مری نہیں ہے، ابھی زندہ ہے، بیدار ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، یہ کیا نازل کیا آپ کے پروردگار نے، جو محمد جو سنا رہے ہیں کلام یہ کیسا ہے؟ قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں بہت خیر، بہت بھلا، ہماری خیر کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ایسے لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کے اندر احسان کی، نیکی کی، بھلائی کی روش اختیار کی، ان کے لیے دنیا میں بھی حسنہ ہے. ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی اچھا ہے وہ متقیوں کا گھر. جنات عدن يدخلونها، وہ تو ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے، رہنے والے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے. تجری من تحتها الانہار، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون، اور ان کے لیے وہاں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین، اس طرح اللہ بدلہ دے گا اپنے متقی بندوں کو. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جن لوگوں کو جب فرشتے جو ہیں جب قبض کریں گے ان کی روحیں، تو وہ کریں گے کہ وہ بہت ستھری ہوں گی، روحیں بھی ستھری ہیں اور ان کی زندگیاں پاک و صاف ہیں. یقولون سلام علیکم، تو فرشتے خود ان سے کہیں گے آپ پر سلام ہو. ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جائیے. بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے نتیجے میں. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ، تو اب یہ کس شے کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ فرشتے آ جائیں آدم کے، اور یاتی امر ربک، یا آپ کے رب کا فیصلہ آ جائے. یعنی یہ قریش جو ہیں، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، قرآن 2 تہائی نازل ہو چکا ہے، یہ سب کچھ سن کر جو ابھی کس چیز کے منتظر ہیں؟ اب تو پھر آخری بات یہی رہ گئی ہے کہ فیصلے کا دن آ جائے، فرشتے آ جائیں، آپ کا رب آ جائے. وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. اس دن ان کے ہوش آئیں گے، انہیں ہوش آئے گا، اور اس دن کا ہوش آنا کس فائدے کا؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو کس چیز کے منتظر ہیں یہ سوائے اس کے کہ آ جائیں ان کے اوپر فرشتے، اور یاتی امر ربک، یا آپ کے رب کا کوئی فیصلہ آ جائے. کذالک فعل الذین من قبلہم، یہی روش اختیار کی تھی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، قوم عاد پر، ثمود پر اللہ نے ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. فاصابہم السیئات ما عملوا، پھر ان پر واقع ہو کر رہیں وہ ساری برائیاں جو ان کے عمل کی تھیں. یعنی جو بھی انہیں بری سزا ملنی ہے وہ پاداش ہے ان کے برے اعمال کی. وحاق بہم، اور وہی شے جو ہے اس نے ان کو گھیر لیا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا کہ وہ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے. وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اور کہتے ہیں یہ مشرک لوگ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرتے. اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہمیں وہ کرنے ہی نہ دیتا، ہمیں روک دیتا، ہمیں اس نے روکا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امپلائڈ جو ہے اس کی طرف سے پرمیشن ہے، اجازت ہے. قال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، نہ ہم کسی کو پوجتے اس کے سوا، نہ ہمارے آباء و اجداد پوجتے اگر اللہ چاہتا. ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور اس کے حکم کے بغیر ہم نے کسی شے کو حرام نہ قرار دیا ہوتا. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا انہوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے تھے. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،
تو ہمارے رسولوں پر سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس قسم کی جو کٹ حجتی ہے اور کج بحثی ہے، اس میں ہمارے رسول جو ہیں وہ تمہارے ساتھ جو ہے نہیں الجھیں گے۔ ان کا کام ہے پہنچا دینا، اگر انہوں نے پہنچا دیا ہے تو ان کا فرض ادا ہو گیا، باقی یہ کہ جواب دہی تمہیں کرنی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وہ یہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ کی بندگی کرو، پرستش کرو، اور طاغوت سے بچو، طاغوت کا انکار کرو۔ یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ طاغوت طغا سے ہے، طغا سرکشی، جو بھی سرکش ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ طاغوت ہے، وہ انسان ہو، وہ جن ہو، وہ کوئی ادارہ ہو، وہ کوئی ریاست ہو، کانسٹیٹیوشن ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی اللہ کی ہدایت کا پابند نہیں ہے اور بندگی کے حد سے تجاوز کر کے وہ گویا کہ خود حاکمیت کا مدعی بن جائے، وہی طاغوت ہے۔ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے کنارہ کشی کرو۔ فمنہم من ھدی اللہ، تو جب رسول آئے یہ دعوت لے کر تو ان کی قوموں میں سے کچھ وہ بھی ہوئے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور ایسے بھی ہوئے کہ جن پر مسلط ہو چکی تھی گمراہی۔ فسیروا فی الارض، تو پھر گھومو پھرو زمین کے اندر، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تمہارے قافلے جاتے ہی ہیں، تم اصحاب ہجر کی بستیوں سے بھی گزرتے ہو، تم نے وہ ثمود کے مسکن بھی دیکھے ہیں، ان کے کھنڈرات بھی دیکھے ہیں، تم نے وہ قوم مدین کا علاقہ بھی دیکھا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں کہاں تھیں، یہ ساری چیزیں تمہارے علم میں ہیں۔ ان تحرص علی ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بہت حرص ہے، بڑی خواہش ہے، بڑی آرزو اور تمنا ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو سن لیجئے اللہ ہدایت نہیں دیتا جس کی گمراہی پر اس کا فیصلہ ثبت ہو چکا ہو۔ نہیں، اللہ کا ایک قانون ہے، اس نے ہدایت منکشف کی، ایک آدمی پر ہدایت منکشف ہو گئی، اس نے رد کر دی، اللہ نے پھر اور موقع دیا، پھر اور موقع دیا، ایک وقت آ کر پھر اللہ تعالیٰ اب اس کی توفیق سلب کر لیتا ہے، اب وہ حق کو پہچان ہی نہیں سکتا، اب اس کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اب اے نبی، آپ کتنی ہی خواہش رکھتے ہو، آپ کی کتنی ہی تمنا ہو، کتنی ہی آرزو ہو، کوئی آپ کا کتنا ہی قریبی عزیز ہو، آپ کو کتنی ہی اس کے بارے میں خواہش ہو، لیکن یہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک جگہ پر تو کھل کر کہا گیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ آپ اپنی سی کوشش کیجئے، اپنا فرض ادا کیجئے اور بس۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل، جس کی ضلالت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا پختہ، اب اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے نہیں ہوں گے کوئی بھی مددگار۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں امکانی حد تک، لا يبعث اللہ من يموت، اللہ ہرگز نہیں دوبارہ اٹھائے گا اس کو جو مر جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر و بیشتر تو ان لوگوں کا قول یہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے اللہ کے ہاں، لیکن اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ لیکن ایک طبقہ وہاں بھی موجود تھا ایسا کہ جو بعث بعد الموت کا سرے سے منکر تھا، اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، اب پھر آ رہا ہے۔ یہ کہتے تھے لا یبعث اللہ من یموت، نہیں اللہ اٹھائے گا، جو مر گیا مر گیا، گیا ختم ہوا، زندگی یہی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اس کے ذمے، قائم ہے، پختہ ہے، اللہ یقیناً تمہیں جمع کرے گا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، وہ جمع کرے گا، اٹھائے گا تاکہ واضح کر دے وہ تمام چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ پوری طرح جان لے یہ کافر کہ واقعی وہی جھوٹے تھے، جب انہوں نے جھٹلایا تھا نبیوں کو تو حقیقت میں جھوٹے وہ خود تھے۔ انما قولنا للشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، ہمارے لیے تو کسی بھی شے کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو بس ہمارا قول ہوتا ہے، یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ عالم امر کی بات ہے، عالم خلق کی نہیں۔ عالم خلق میں بھی اللہ کا اختیار ہے، لیکن جو عام قاعدہ ہے، قانون ہے، عالم خلق کے اندر ٹائم ایلیمنٹ ہے۔ اصل میں اس مسئلے میں اگر تھوڑا سا میں وضاحت کر ہی دوں کہ اب تک جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں، اس لیے کہ جو بھی فزکس کے میدان میں اب جو ترقی ہوئی ہے
تھیوریٹیکل فزکس میں اور تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس، اب جو بھی اس وقت دنیا میں جو اعلیٰ علمی سطح کے اوپر جو بھی ہیں لوگوں کے سامنے، ان میں بگ بینگ کا ایک کانسیپٹ ہے۔ ایک وقت ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے سے کوئی ایسی شے وجود میں آئی ہے اتنی گرم تھی، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ڈگریز فارن ہائٹ، یعنی اربھا ڈگری کی حرارت والے پارٹیکلز، بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز وجود میں آئے، اور اس کے بعد سے پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ پارٹیکلز دوڑے ہیں، بھاگے ہیں، وہ جمع ہوئے ہیں تو ان سے گیلیکسیز بنی ہیں، اور اس سے پھر یہ کہ ٹھنڈے ہونی شروع ہوئے ہیں کچھ ان میں سے بہت عرصے کے بعد۔ وہ ٹھنڈے ہونے والوں میں سے پھر یہ زمین بھی ہے ہماری، یہ سورج سے ٹوٹ کے علیحدہ ہوئی ہے۔ یہ بگ بینگ جو ہے در حقیقت یہ عالم خلق کا آغاز ہے۔ سائنس اس سے آگے نہیں جا سکتی، اور بہت حد تک یہ بگ بینگ کے بعد سے جو اب حقائق سامنے ہیں وہ گویا کہ کوروبریٹ کرتے ہیں قرآن مجید کے بھی ساری جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ مطابقت ہے ان کی۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ مادہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اب ختم ہوا، اب یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ ایک خاص وقت پر یہ بگ بینگ ہوا ہے، تو کریشن آف یونیورس کی ایک بگننگ ہے، اب یہ مانا جا رہی ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک خاص وقت کے لیے، ایک وقت میں یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ختم ہونے کے اسباب کیا کیا ہیں مختلف تھیوریز میں، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ بات اب مان لی گئی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ اب مطابقت ہو رہی ہے۔ عالم ابر جو ہے اصل میں اس سے پہلے کا ہے۔ میری جو بھی ایک رائے بنی ہے، اس کائنات کی اصل تخلیق ہوئی اللہ کے ایک امر کن سے۔ اور یہ کن کیا ہے؟ جب میں نے کہا کن تو میری کچھ انرجی تھی جس سے کہ یہ کن کا جو میرا امر ہے وجود میں آیا ہے، ڈیوائن انرجی ہے، لیکن یہ کہ اس کن نے پھر شکل اختیار کی ہے ایک ایسی روشنی کی کہ جس میں حرارت نہیں تھی، خنک نور، ٹھنڈی روشنی۔ یہ خنک نور جو ہے یہ حرف کن کا ظہور ہے، ذات باری کا نہیں، نوٹ کر لیجئے۔ پرانے فلسفے جو ہمارے ہاں چل رہے تھے وہ یہ تھا کہ ذات باری تعالیٰ سے ذات اس عقل اول وجود میں آئی، عقل اول سے پھر فلک اول، پھر فلک اول سے عقل ثانی، پھر عقل ثانی سے فلک ثانی، یہ عقول عشرہ اور 9 افلاک، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی کوئی سرے سے تصدیق سائنس کے کسی اکتشافات کے ذریعے سے، کسی بھی ڈسکوریز کے ذریعے سے نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے پرانے فلسفے جو ہیں وہ سارے مشائین کے فلسفے ہیں، ارسطو کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، ہمارے بھی اکثر متکلمین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ان فلسفوں کے ماننے والے ہیں، ان کا دور ختم ہو چکا۔ اصل میں کیا ہے کہ اصل میں اللہ کی ذات سے نہیں یہ کائنات، اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ کا حکم کہاں سے صادر ہوا؟ صادر تو ذات سے ہی ہوا ہے۔ میں جب کہوں گا کن تو وہ کہاں سے آئے گا؟ کن وہ میری ذات ہی سے آئے گا، اگرچہ میری ذات میں کوئی کمی نہیں ہوئی اس سے، لیکن یہ کن نے وہ شکل اختیار کی ہے کہ جو خنک نور، ٹھنڈی روشنی۔ یہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ابھی میٹیریل نور سے پہلے کی بات ہے۔ یہ جو نور جس کو ہم روشنی کہتے ہیں یہ میٹیریل لائٹ ہے۔ یہ لائٹ جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، نور، خنک نور، جس میں کوئی حرارت ہی نہیں ہے، میٹیریل نور جو ہے اس میں لائٹ کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ حرارت بھی موجود ہے۔ اس مرحلے پر ملائکہ پیدا کیے گئے اسی نور سے، اور اس کی حدیث موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا۔ اسی نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی، اور سب سے پہلی روح جو پیدا کی گئی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اول ما خلق اللہ نوری، نور روحی، نور بھی چونکہ روحانی ہے تو روحی اور نوری یہ گویا کہ مترادف الفاظ ہیں۔ یہ پہلا سٹیج ہے ملائکہ کی تخلیق اور انسانی ارواح کی تخلیق۔ اس کے بعد اسی خنک نور میں کسی جگہ پر پھر ایکسپلوژن ہوا ہے، یہ ہے بگ بینگ۔ اس ایکسپلوژن کے ذریعے سے آگ، اور وہ ٹریلینز آف ڈگریز فارن ہائٹ یا سینٹی گریڈ والی جو ہے وہ گولا جس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز تھے لیکن اس کی ہیٹ اتنی تھی، یہاں سے فزیکل ورلڈ شروع ہوئی ہے۔ یہ جو دور ہے اس دور میں جنات پیدا کیے گئے اس آگ سے، اس آگ کی لو سے، اس آگ کی لپٹ سے۔ پھر وہ کرہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا جیسے ہمارا زمین کا یہ کرہ ہے۔ اس کے بعد کی باتیں اکثر و بیشتر لوگوں کے علم میں ہیں۔ اسی زمین کے اندر سے ہی پھر وہ بخارات نکلے، کہیں باہر سے نہیں آئے۔ یہ ایٹماسفیئر جو بھی ہے ہماری زمین کے گرد، یہ زمین کے اندر سے جب کوئی ٹھنڈی ہوتی ہے آگ تو اس میں سے بخارات جو نکل رہے ہیں وہ اس کے ارد گرد اس کا حالہ بن گیا ہے، اسی سے پانی بنا ہے، پانی پھر جو ہے یہاں برستا رہا ہے،
اور زمین ٹھنڈی ہو کر سکڑی ہے تو کہیں نشیب اور کہیں اونچائی، کہیں پہاڑ اور کہیں جو ہے وہ نچان تھی، تو بارش ہوئی ہے اور ہزارہا سال تک بارش ہوتی رہی ہے، اور وہ پانی جو ہے کان عرشہ علی الماء، اس وقت تک ابھی زمین میں کوئی اور کریشن نہیں تھی، پانی ہی پانی تھا، یا یہ زمین ہے اندر اور یا پانی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہاں سے پھر حیات کا آغاز ہوا، اور وہ حیات جو ہے ترقی کرتے ہوئے پھر بہت عرصے کے بعد پھر انسان کی تخلیق ہوئی۔ اس انسان کی تخلیق کو پھر آدم کی روح کو لا کر اس میں جمع کیا گیا۔ یہ کورونیشن جو ہوئی ہے، یہ تاج پوشی جو ہوئی ہے، وہاں سے قرآن تذکرہ شروع کرتا ہے آدم کی تخلیق کا۔ یہ ہے وہ نظریہ کہ جو میرے ذہن میں اب تک بنا ہے، واللہ اعلم۔ تو یہ جو پہلا دور، اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ عالم خلق عالم امر علیحدہ علیحدہ اس معنی میں نہیں ہے کہ بس یہاں تک عالم خلق ہے پھر عالم امر ہے۔ عالم امر بھی اس عالم خلق کے اندر گھسا ہوا ہے، ملا ہوا ہے۔ جیسے عالم امر سے میری روح متعلق ہے، میرے جسم میں ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ عالم امر کی شے ہے، روح کو کوئی وقت نہیں لگتا۔ بات صحیح ہے، یہ کسی بھی اللہ کے کسی نیک ولی جو بھی بندہ ہو، اگر اللہ نے اس کی ارواح کو، جیسا کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اس میں جو انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کی ارواح کو بھی ملائکہ کے زمرے میں، ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں۔ کہ جو بھی کارندے ہیں، فرشتے ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں، ان میں سے وہ ارواح بھی شامل ہو جاتی ہیں، وہ بھی گویا کہ اللہ کی سول سروس میں ریکروٹ ہو جاتی ہیں۔ تو کسی کی روح چاہے فرشتہ ہو اور چاہے وہ کسی اللہ کے کسی بندے کی روح ہو، اس کو یہاں سے لے کر اور یورپ تک جانے میں کوئی لمحہ نہیں لگے گا، اس لیے کہ وہ عالم امر کی شے، ٹائم نہیں ہے اس کے لیے۔ مکے سے یہاں آنے میں یا یہاں سے مکے جانے میں اسے کوئی وقت نہیں لگے گا، زمین سے عرش معلیٰ تک اور عرش معلیٰ سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا۔ جبرائیل آتے ہیں اور جاتے ہیں، اس طرح ملائکہ اور ارواح جا سکتے ہیں۔ یہ جو تین چیزیں ہیں، روح انسانی، فرشتہ اور وحی، جن کا تعلق ہے عالم امر سے، ان کے لیے ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں۔ لیکن ملائکہ آج بھی موجود ہیں، میرے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں، اور اس وقت جو ہے سمجھ لیجئے وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں، الا نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سائے میں لے لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، چاروں طرف گھیر لیتے ہیں فرشتے، فرشتے موجود ہیں، وہ عالم امر کی شے، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، ہم ان سے خطاب نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے جنات آئے ہوئے ہوں، نیک جنات، مومن جنات کے اندر مومن بھی ہیں، وہ بھی قرآن سن رہے ہوں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر گئے تھے۔ نخلا کی وادی میں حضور جب طائف سے واپس جا رہے تھے، فجر کی نماز جب آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک مقتدی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے، جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا، وہ وہاں ٹھہرے، قرآن سنتے رہے، پھر ایمان لے آئے اور جا کر اپنی قوم میں تبلیغ شروع کر دی۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم تو بڑا عجیب قرآن سن کر آئے ہیں، نبوت آ گئی ہے، اے ہماری قوم کے لوگوں ایمان لے۔ کیا پتہ یہاں فرشتے تو موجود ہیں ہی ہیں، یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے جنات بھی موجود ہوں جو قرآن سن رہے ہیں، لیکن وہ انویزیبل ہیں، ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ بس یہ ایک ذہن میں رکھیے، عالم امر، ملائکہ اور ارواح۔ پھر وہ دور آیا ناری کروں کا، اس کے دور میں جنات کی تخلیق ہوئی ہے، پھر یہ کرے ٹھنڈے ہوئے، پھر یہ پانی، یہ بارش، یہ ہوا، یہ سارے جو عناصر اربع، اس سے جو حیات عرضی کا سلسلہ چلا، خواہ وہ بایولوجیکل جو ہے جو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، چاہے وہ پلانٹ کنگڈم ہے یا چاہے اینیمل کنگڈم ہے، یہ حیات عرضی ہے۔ پھر اس کی ٹاپ جو ہے وہ انسان ہے، کلائمیکس آف دی کریشن آف ہیئر آن دس پلانٹ از مین۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا۔ اب ذہن میں رکھیے یہ صورتیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حضور کا جو قیام مکے کا دور ہے، وحی کے آغاز کے بعد سے اس کا جو آخری زمانہ ہے، آخری 4 سال کی یہ صورتیں ہیں، اور یہ جو صورتیں ابتدائی، یہ گویا کہ بالکل آخری زمانے کی ہیں، اور اس وقت یہ ہو چکا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کا گویا کہ مسلمانوں کو اجازت ہو گئی تھی، اگرچہ آپ کے لیے تو ذکر آئے گا اگلی صورت میں اس کا ہجرت کا، لیکن یہاں پر ہجرت کا عام تذکرہ ہو رہا۔